السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آخری ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کا، وہ بھی اچیو نہیں کر سکے، اور اب عمران خان صاحب پھر رونے لگ گئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے لے کر۔ عمران خان صاحب کی سیاست کا اگر احاطہ کیا جائے تو وہ جنرل باجوہ سے شروع ہو کر جنرل باجوہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے شروع تو کہیں اور سے ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے وزارت عظمیٰ عمران خان صاحب نے جو لی تھی وہ تو جنرل باجوہ صاحب کی مہربانیوں سے لی تھی۔ خود بھی اعتراف کرتے ہیں عمران خان صاحب، خود بھی باجوہ صاحب بھی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب تو خیر کئی اور گواہ بھی سامنے آ گئے، پرویز الہی صاحب سامنے آ گئے، عمران خان صاحب کے اتحادی بھی ہیں، مگر بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے باجوہ صاحب سامنے لے کر آئے تھے۔ کل کا دن بڑا اہم تھا اور عمران خان صاحب کے لیے مہلک تھا، خطرناک تھا، کیونکہ کل عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹنی تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب یہ دو اسمبلیاں ٹوٹ جانی تھی اور پھر عمران خان صاحب اعلان کے مطابق قومی اسمبلی سے اپنے 123 ارکان کو لے کر وہ باہر نکل جاتے، ریزائن کر جاتے، اور پھر 66% ملک میں انتخابات، ضمنی انتخابات جو ہے، یا انتخابات ضمنی تو ہوتے قومی اسمبلی میں، اور باقی جو صوبائی اسمبلی ہیں دو بڑی، وہاں پر عام انتخابات ہو جاتے صوبائی اسمبلیوں کے، تو اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے عمران خان صاحب نے جمعے کا دن رکھا تھا۔ تو جمعے کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ٹارگٹ تو اچیو نہیں کیا، مگر ٹارگٹ طاق کا نشانہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے بنایا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ تو پہلے تو وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو متعلق کی ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کے متعلق خبر ہے، فواد چودھری صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اب تحریک انصاف میں زیادہ دیر نہیں رہنے والے۔ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کون یہ بات کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے کل سینئر کچھ جو ہے وہ صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ سینئر، اگر کبھی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ اینکر سے ملاقات کی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں 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 فلاں، دیکھے بغیر کہہ دیتے ہیں یہ ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہیں انٹرویو میں فلاں بات کر دی ہے، بڑی بات کر دی ہے، ہیڈ لائنس میں ہوتی ہے، تو ہم پتہ کرتے ہیں کہ یار انٹرویو عمران خان صاحب کا کہاں چلا تھا، کس کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار فلاں چینل کو نہیں، فلاں کو نہیں، فلاں کو 4 یا 5 چینل سے پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور پھر سرچ کر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر پتہ چلتا ہے عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سے صحافی تھے، یعنی خود ہی اندازہ لگا لیتے، پتہ چل جاتا ہے، مطلب خود ہی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اندر بتاتا ہے کون سے تھے، یا یوٹیوبرز ولاگر سے ملاقات، تو بھی ایک آبویس سی بات ہوتی ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہوگی۔ تو بہرحال تو سینئر صحافیوں سے ملاقات، اور موضوع عمران خان صاحب کا فیض حمید صاحب کہہ رہا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب بھی آئیں گے کبھی ان کے موضوع پر، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے نا، وہ اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ ڈاکٹرائن ہوتی کیا ہے، خان صاحب کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو بیانیہ کا نہیں پتہ کہ بیانیہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہر دوسرے دن کے لیے بنائے جانے والے پروپیگنڈا کو بیانیہ کہہ بیٹھتے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اینڈ کمپنی۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے وہ باجوہ ڈاکٹرائن مطلب کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی نظر میں، اور ہمارے خیال میں باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، باجوہ صاحب جب تک تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ تھا۔ یہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن۔ جو عمران خان صاحب جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ والی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے عمران خان صاحب کو لانا، پھر اس میں پاکستان کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ پھر عمران خان صاحب کو چلانا، پھر اس کے لیے ان کے ادارے کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے۔ پھر عمران خان صاحب سے ادارہ تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بچانا، حتی الامکان کوشش کرنا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اپنا گرمی سردی نہ لگے، تو یہ ہماری نظر میں تو باجوہ ڈاکٹرائن یہ تھی۔ یہ جنرل راحیل شریف صاحب نے معاملہ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باجوہ صاحب نے اس کو مکمل کیا، اختتام
تک لے کر گئے باجوہ صاحب۔ تو یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ تھا، مگر ان کے جانے کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراف ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کو وہ جو عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر نا ٹارگٹ بنا کر اور اپنا کبھی کوئی بڑا لانگ مارچ لے کر چل پڑتے ہیں، کبھی جلسے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ چوکیدار ہو مجھے انتخابات دلواؤ، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی، اگر آپ نے ان چوروں کو حکومت میں رہنے دیا تو پھر آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا جو رہا ہے نا اپنا کنٹینر پر کھڑے ہو کر موقف، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے کبھی بھی باجوہ صاحب کے جانے کے بعد میرا حال تک نہیں پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں، میرا مطالبہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے، مجھ سے بات تک نہیں کی۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ابھی آگے اور بھی آہستہ آہستہ خان صاحب کچھ اور بھی وہ کیا ہوتے ہیں دل کے پھپھولے پھوڑیں گے اور بھی باتیں کریں گے اور بھی دکھڑے روئیں گے کہ جی مجھے تو لا کر مزدار میں چھوڑ دیا، یعنی سیاست میں اتنا آگے نکل گیا تھا سیاست میں، اور پھر اس کے بعد جب میں پھنسا ہوں آ کر تو پھر جو ہے وہ مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، پھنسے کا بدترین کارکردگی پر۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کی نظر میں تو یہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن، لیکن جو دوسری ڈاکٹرائن ہے وہ کیا تھی جو باجوہ صاحب کی نظر میں ہے، وہ یہ تھی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ہم لے کر آئے، منصور علی خان کا انٹرویو ہو، این ڈی یو کا باجوہ صاحب کا خطاب، سوال جوابوں کا سیشن ہو یا کوئی اور چیزیں ہو، اس میں باجوہ صاحب کا خیال یہ تھا اپنی ڈاکٹرائن، جو وہ باجوہ صاحب اس کو ڈاکٹرائن کا نام تو نہیں دیتے، لیکن بہرحال وہ جو باجوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو ہم لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی پوری سپورٹ کی، اور یہ ادارے کا فیصلہ تھا بقول قمر جاوید باجوہ صاحب کے، کہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور ادارے نے سمجھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں دوسروں کی نسبت، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نسبت وہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو سپورٹ دی جائے گی، پھر حکومت میں لایا گیا ان کو، پھر لائے جانے کے بعد پھر ان کو چلایا گیا۔ فنڈز کی کمی ہوتی تھی بقول پرویز الہی صاحب، کبھی قطر جاتے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، کبھی سعودی عرب چلے جاتے تھے، کبھی چین چلے جاتے تھے، کبھی ترکی چلے جاتے تھے، جہاں جہاں سے ہاتھ پڑتا وہاں سے ادھار کے لے آ کر عمران خان صاحب کے حوالے کرتے، اور عمران خان صاحب کا عالم وہی پھر قرض کی پیتے تھے میں، تو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قرض کی پی کر پھر سمجھ رہے تھے کہ اب اس سے ہماری خودداری آ جائے گی، اس سے ہماری آزاد خارجہ پالیسی بن جائے گی، رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن۔ تو رنگ تو فاقہ مستی نہیں لے کر آئی، کوئی اور رنگ جو ہے وہ نکل آئے عمران خان صاحب کے۔ تو خان صاحب کو بقول پرویز الہی صاحب باجوہ صاحب پالتے رہے، انگلی پکڑ کر چلاتے رہے، پیسے دلاتے رہے دنیا سے۔ باجوہ صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جی ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہر جگہ ہر حال میں ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کیا کیا بدلے میں، انہوں نے یہ کیا کہ جی انہوں نے اب جب ہم اپنا فیصلہ کیا ہم نے کہ جی ہم نے اب غیر سیاسی ہونا ہے، ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کرنی، تو عمران خان صاحب جو ہے پیچھے پڑ گئے باجوہ صاحب کے۔ تو جو باجوہ ڈاکٹرائن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی نظر میں شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2021 کی فروری سے، اور مارچ میں پھر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اپنا حفیظ شیخ سے، اور پھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ گرم اس میں کیا ہوتا ہے وہ مجدار میں پھنستے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب کیا ہوتا ہے نا گرمی سردی لگنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کو جو چادر دستیاب تھی یا ان کو جو ایئر کنڈیشن دستیاب تھی یا ان کو جو سہولتیں دستیاب تھی سہولت کار، وہ آہستہ آہستہ آہستہ، یا یوں ہوتا ہے نا کہ کسی کو آکسیجن پر رکھا جاتا ہے اور پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے سے سانس لے تو وہ اس کے آکسیجن کا لیول جو ہے کم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح خان صاحب کی لیول آہستہ آہستہ کم کی جاتی رہی، اور فائنلی پھر آ گیا تھا مارچ 2022۔ تو مارچ 2022 میں تو پھر ٹوٹلی آکسیجن ماسک جو ہے اتار دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اور کہا گیا تھا خود چلو۔ تو خود کیا چلتے، ہانپ گئے عمران خان صاحب، ابھی تک ہانپ رہے ہیں، ابھی تک وہ آکسیجن مانگ رہے ہیں، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری سپورٹ کریں۔ تو یہ جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جنرل باجوہ صاحب کی نظر میں تو وہ یہ تھی کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو لانے میں بڑے پاپڑ بیلے، بہت زیادہ بدنام ہو گئے، اور پھر فائنلی ہم عمران خان صاحب کے پیچھے ہٹ گئے، ہم غیر سیاسی ہو گئے۔ ادارے نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار، ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے پوری کہانی، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو لے کر آئے، تب بھی متنازع تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب
ایک ساتھ نام لیا جاتا تھا۔ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، عمران خان سے پیچھے ہٹنے سے پہلے پیچھے ہٹے، اس کے بعد ریٹائر ہو گئے، تب بھی عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کا نام عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے لیا کرتے تھے خان صاحب کے مخالفین، اب عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا نام عمران خان صاحب کے اتحادی، عمران خان صاحب خود اور عمران خان صاحب کے مخالفین ایک ساتھ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے ٹوٹل عمران خان صاحب کا سیاسی جو ہے نا وہ اپنا سفر باجوہ صاحب سے باجوہ صاحب تک۔ اب آگے جو فواد چودھری صاحب کے متعلق بات ہے وہ میں آ کر بعد میں بتاتا ہوں کہ فواد چودھری کے لیے یہ خبر کیوں ہے مارکیٹ میں کہ چودھری صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ اس پر آنے سے پہلے عمران خان صاحب کا میں نے گزارش کی نا کہ خان صاحب نے ان کی جتنی بھی تھی نا وہ سیاست یہ پچھلے 8 مہینوں کا جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے وہ جو انقلاب لے کر آئے، کہتے ہیں کہ میں نے 8 مہینوں میں جتنا قوم کو جاگتے دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا، قوم اتنی میں نے باشعور اور اتنی کیا کہتے ہیں متحرک اور غلامی کے خلاف اتنی قوم میں نے اس طرح قوم میں شعور کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ شروع ہوتا ہے 27 مارچ سے۔ 27 مارچ جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، جب وہ لہراتے ہیں امریکی سائفر، وہ تھا امریکہ کی غلامی کے خلاف عمران خان صاحب کا نعرہ، وہ تحریک شروع ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے 25 مئی کو لانگ مارچ شروع کیا۔ تو 25 مئی کی یعنی جو اہداف تھے نا عمران خان صاحب کے، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا نا کہ آخری ہدف جو تھا وہ تھا جو کل عمران خان صاحب لوز کر چکے ہوئے، اس سے پہلے والے ہدف میں آپ کو موٹے موٹے بتا رہا ہوں۔ 25 مئی کا لانگ مارچ تھا، حکومت گرانی تھی، نہیں گرا سکے۔ 28 اکتوبر کو لانگ مارچ شروع کیا، ابھی حکومت گرانی ہے، کچھ نہیں کر سکے، لانگ مارچ تو ہوا ہی نہیں، لانگ مارچ تو تھا نہیں، شارٹ کٹ مارچ تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو وہ لانگ مارچ، اور وہ بھی پھر وزیر آباد سے تو عمران خان صاحب خود زخمی ہو کر واپس آ گئے تھے، حملہ ہوا تھا ان پر، تو پھر وہ اپنا 26 نومبر کو راولپنڈی گئے، اور راولپنڈی جا کر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے پھر 17 دسمبر کی تاریخ طے پائی کہ جی 17 دسمبر کو میں بتاؤں گا کب ٹوٹیں گی، پھر بتایا گیا کہ 23 دسمبر کو جمعہ کے روز اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، جمعہ بھی کل تھا، وہ بھی گزر گیا، اسمبلیاں نہیں ٹوٹ پائیں۔ فائنلی عدالت سے آرڈر آ گیا کہ نہیں اسمبلیاں آپ نہیں توڑ سکتے۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کی، پرویز الہی صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے ان کے اوپر راضی ہو جائیں، مگر وہاں معاملہ ان کا نہیں بن رہا۔ تو خان صاحب تو سارے ٹارگٹس ختم ہو گئے عمران خان صاحب کے۔ اب انتخابات جو میں نے گزارش کی تھی نا کل اپنے ولاگ میں کہ پرسوں رات کو لیٹ نائٹ کا جو ولاگ تھا لیکن کل کی تاریخ میں تھا کہ انتخابات تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہے کہ وہ مردم شماری اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے، تو یہ معاملہ چلا جائے گا اللہ بھلا کرے جا کر 24 میں مارچ اپریل یا مئی 2024 میں انتخابات کا۔ تو خان صاحب تو سارے ٹارگٹس جو ہے نا وہ لوز کر چکے ہوئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اب کیا کریں گے عمران خان صاحب، سب سے بڑا سوال ہے، اس پر وہ خود بھی مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا کریں، لیکن اب اس مشاورت کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ اب ساتھ رہتے ہیں اور کتنے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب جاتے جاتے فواد چودھری صاحب کا قصہ جو ہے، ناصر شاہ صاحب فواد چودھری صاحب پر ان دنوں بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں۔ تپے ہوئے اس وجہ سے بھی ہیں کہ فواد چودھری نے کہا کہ آصف زرداری پر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے، تو اس پر ناصر شاہ نے کل کہا تھا کہ جی کیوں لوڑ داڑے پیود ہے، کہہ سکتے ہیں بھائی، ان کی اگر قائد کو کوئی یہ کہے گا تو بے شک یہ نامناسب بات ہے، مگر میں ناصر شاہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی مخالف کے لیے وہ اس طرح اگر وہ یہ کہیں کہ زرداری صاحب پر پابندی لگا دی جائے اور وغیرہ وغیرہ یا طرح طرح کے الزام لگائیں گے، تو جواب میں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں بھائی لاہور میں کسی کو آنے پر پابندی تو نہیں لگا سکتے آپ۔ بہرحال انہوں نے ناصر شاہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کل کہ فواد چودھری جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی فرار چودھری ہونے جا رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی بھی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے متعلق ابھی نہیں، لیکن مارچ جو تھا یہ گزشتہ مارچ یا فروری تحریک عدم اعتماد سے پہلے اور تحریک عدم اعتماد کے دوران فواد چودھری صاحب کے متعلق میرے پاس بھی انفارمیشن تھی کہ فواد چودھری صاحب بھی کوششیں کر رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ان کی قبولیت ہو جائے، واپسی ہو جائے، مسلم لیگ نون میں تو امکان کم تھا۔ تو بہرحال وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فواد صاحب نے کوشش بہت کی تھی لیکن ان کے یار دوست آڑے آ گئے تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں فواد چودھری صاحب نے کوشش نہیں کی تھی، کچھ کا خیال ہے کہ کوشش تو کی تھی مگر بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا تھا۔ مگر اب جو ناصر شاہ صاحب ہیں
وہ ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ پی ٹی آئی میں اب نہیں رہیں گے، کہیں اور جانے لگے ہیں۔ تو اگر فواد چودھری کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کوئی ناصر شاہ کی بات کو آنکھیں بند کر کے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پیپلز پارٹی کے بعد وہ چلے گئے عمران خان کے ساتھ، اور جس کے ساتھ تھے اس کے مخالف اس کو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا نا، کہ کوئی وہ اس جیسی کوئی روئے زمین پر جو بھی موجودہ مخلوق ہے اس جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے، جو ان کا لیڈر ہوتا ہے اس کو اس طرح کر کے پیش کرتے ہیں، اور مخالفین سے گندی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کل عمران خان مخالف تھے تو عمران خان سے گندی شخصیت ہی کوئی نہیں تھی دنیا میں ان کی نظر میں، اور آج عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان سے برتر کوئی آج کل کے زمانے کا انسان ہے ہی نہیں ان کی نظر میں۔ تو بہرحال تو فواد چودھری صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اب جا کہاں رہے ہیں فواد چودھری صاحب، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب مل جائے گا ایک آدھ دن میں، پتہ کر لیں گے کہ کدھر جا رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ ناصر شاہ صاحب نے صرف پوائنٹ اسکورنگ کی ہے یا واقعی فواد چودھری جو ہے وہ فرار ہونے لگے ہیں تحریک انصاف سے، پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔